बंद कीजिए रिकॉर्डिंग थोड़ा। जी शेख। ऊपर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअुना वंफअना बिमा अल्लमतना वज़िदना इल्मा व अमला खालिसिन लिवजहिकल करीम। अजीज तालिबात और काबिल कद्र सामिआत, अल्लाह की तौफीक और उसके फضल व करम से इंशाअल्लाह फ़िक़्ह तहारा का पहला चैप्टर, तो पहला मजमून आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उन्वान है तहारत का मफ़हूम, यानी सफ़ा नंबर 18 में खोलें। यानी तहारत का माना क्या है, तहारत किसे कहते हैं, तहारत का मीनिंग क्या है। तहारत का मफ़हूम का मतलब है, तहारत का मफ़हूम का मतलब है, तहारत का मानी क्या है, तहारत का मतलब क्या है, इसको हम समझेंगे आज के सबक में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं किताब का जो जुमला है, तहारत का लुग़वी मफ़हूम, यानी लिटरल मीनिंग क्या है उसका। लुगत में डिक्शनरी वालों ने डिक्शनरी में इसका क्या माना बतलाया है। तहारत का लुग़वी मफ़हूम, डिक्शनरी माना या लिटरल मीनिंग, है ना। तो क्या है तहारत का लुग़वी माना, लुग़वी मफ़हूम। अरबी जुबान में ज़ाहिरी और बातिनी गंदगी से सफाई व पाकी हासिल करने को तहारत कहते हैं। देखिए, लफ्ज तहारत का जो माना होता है वो है पाकीज़गी, सफाई, सुथराई, पाक होना, पाक करना। ये क्या है, उसका लफ्जी माना है और लुग़वी माना है। और अगर लफ्ज तुहूर अगर ता में पेश देकर पढ़ेंगे तो उसका माना हो जाएगा पाक करना। और अगर लफ्ज तहूर पढ़ेंगे ता में जबर के साथ, फतह के साथ, तो उसका माना हो जाएगा पाक करने वाला। समझ रहे ना, ये लुग़वी माना हुआ। मिसाल के तौर पर एक दो मिसाल से आप समझिए लुग़वी माना किसे कहते हैं और शरई माना क्या होता है। लुग़वी माना देखिए, सलात एक लफ्ज है जी, सलात, सलात है ना। अगर इसका डिक्शनरी में माना देखेंगे, लुग़वी माना देखेंगे, तो उसका माना होता है दुआ। सलात के माने क्या है, दुआ। अगर इसका शरई माना देखेंगे, शरीयत में उसको क्या, शरीयत में सलात का क्या माना है, क्या मफ़हूम है। तो सलात एक मखसूस इबादत का नाम है जिसको हम नमाज कहते हैं। देखिए, दोनों के माने में फर्क आया ना। नमाज पूरी की पूरी दुआ है, लेकिन
हम नमाज को दुआ नहीं कहते, सलात कहते हैं। सलात का माना होता है दुआ, और ये लुग़वी माना है। लेकिन शरीयत में उसका क्या माना है, शरई माना क्या है? मखसूस तरह की एक इबादत, मखसूस किस्म की एक इबादत। इसी तरह रोजा को हम सौम कहते हैं। रोजा जो रखते हैं उसको अरबी में सौम कहा जाता है। अगर सौम का लुग़वी माना हम देखेंगे तो उसका माना होता है रुक जाना। अब बोलिए, कोई रोजा से है तो उसको क्या हम बोलते हैं, क्या वो रुक गया? नहीं बोलते, ये रोजे से है, रोजेदार है। इसका लुग़वी माना रुक जाना है। लेकिन इसकी शरीयत की इस्तिलाह में या शरई माना क्या है? तुलूए आफताब से लेकर, यानी सूरज के तुलू होने से लेकर गुरूबे शम्स तक या गुरूबे आफताब तक, सूरज के डूबने तक खाने पीने और रोजा को तोड़ने वाली तमाम चीजों से रुक जाना है। देख रहे ना, लुग़वी और शरई माना का फर्क आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। सलात का लुग़वी माना अलग है, शरई माना अलग है। सौम का लुग़वी माना अलग है और शरई माना अलग है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कहा कि अरबी जुबान में, अरबी लैंग्वेज में, अरबी जुबान में तहारत के माने क्या होता है जी? पाकी, सफाई, सुथराई। तो अरबी जुबान में जाहिरी और बातिनी, जाहिरी, जाहिरी से मतलब क्या है जी? हमारा लिबास है, हमारा बदन है, हमारी जगह है, नमाज पढ़ने की जगह, सोने की जगह, बैठने की जगह, वो सारी चीजें जाहिरी है ना। और बातिनी का मतलब क्या है? जो हमारे अंदर है, शिर्क की गंध। जाहिरी तौर पर हम पाक और साफ हैं, है? हमारा कपड़ा साफ सुथरा है, धोकर इस्त्री करके हमने पहना है? हमने खुशबू अतर लगाया है, सब कुछ किया है। लेकिन अंदर हमारे क्या है? शिर्क की गलाजत है, शिर्क की नजासत है, बिदअत की गलाजत है। ये जाहिरी और बातिनी दोनों, जाहिरी मतलब जो एक्सटर्नल है, जो जाहिर दिख रहा है, और बातिनी मतलब जो इंटरनल है। बात को समझ रहे हैं आप लोग? तो जाहिरी और बातिनी गंदगी से, जो बुराई है, जो गंदगी है, सफाई, वो पाकी हासिल करने को तहारत कहते हैं। ये हो गया इसका लुग़वी माना। अब आइए तहारत का शरई मफ़हूम। तहारत का शरई मफ़हूम क्या है? मुबाह पानी या मिट्टी से हदस, वज़ू या गुस्ल को वाजिब करने वाले उमूर को रफ़ा करना और नजासत व पलीदगी को ज़ाइल करना शरअन तहारत कहते हैं। अब देखिए, लुग़वी और शरई आपने फर्क समझ लिया ना जी? लुग़वी मतलब डिक्शनरी में ये माना है इसका, लेकिन शरीयत ने उसका अलग माना मुतय्यन किया है। अब क्या है देखिए, तहारत का शरई मफ़हूम क्या है? मुबाह पानी। मुबाह पानी का मतलब क्या है जी? खालिस पानी, यानी पानी खालिस होना चाहिए। पानी चोरी किया हुआ नहीं होना चाहिए। पानी किसी से लूट कर लाया हुआ नहीं होना चाहिए। पानी किसी का हक मार कर गसब करके नहीं लाना चाहिए। समझ रहे ना? मुबाह पानी का मतलब क्या है? खालिस पानी हो, हराम तरीके से उस पानी को हासिल न किया गया हो, या उस तरीके से पानी को हासिल ना किया गया हो जिस तरीके को इख्तियार करने के लिए शरीयत ने मना किया है। अच्छा, अब खालिस पानी में बहुत सारी चीजें हैं। देखिए जी, अब गुलाब का पानी है, मार्केट में दस्तयाब है। हम दाल बनाते हैं घर में, दाल का पानी है। कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, फैंटा पीते हैं, और इसी तरह माजा पीते हैं। ये जो मशरूबात है जिसमें लेमू और इसी तरह शक्कर डालकर कोई मशरूबात बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, ये भी क्या है? खालिस पानी नहीं है। इसको पानी नहीं कहेंगे।
समझ रहे ना, बात को समझिए। गुलाब का पानी, दाल का पानी, मशरूबात जो है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये तमाम चीजें ताहिर है, पाक है, लेकिन मुतहिर नहीं है। पाक करने की सलाहियत उनके अंदर नहीं है, क्योंकि खालिस पानी का इतलाक इस पर नहीं होगा। अब दाल के पानी को हम खालिस पानी कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये क्या है? मिक्स पानी। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक जो हम मार्केट में दस्तयाब है, पीते हैं, इसको खालिस नहीं कहेंगे। हालांकि ये चीजें पाक हैं, गौर कीजिए बात को, ये चीजें पाक हैं, लेकिन साफ और पाक करने की सलाहियत उनके अंदर, मुतहिर नहीं है। ये ताहिर है लेकिन मुतहिर नहीं है। समझ में आया ना? मुबाह पानी का मतलब ये है। अच्छा, समंदर का पानी जो है ये भी नमकीन होता है, लेकिन उसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समंदर का पानी पाक है। हुवा तुहूरु माउहु वल हिल्लु मैततुहु, के समंदर का पानी पाक है और उसका मुर्दार हलाल है। तो बात क्या समझ में आई जी? मुबाह पानी का मतलब क्या है? खालिस पानी होना, चोरी किया हुआ पानी नहीं होना चाहिए, किसी से लूट कर लाया हुआ पानी नहीं होना चाहिए, किसी का हक मार कर लाया हुआ पानी नहीं होना चाहिए, और इसी तरह वो पानी भी जो किसी चीज की बुनियाद पर मिक्स हो जाता है और अब क्या है, उसको हम पानी नहीं कह सकते। एक बकेट पानी है, उसमें आप 2 से 4 चम्मच क्या है, सर्फ डाल दिए, तो आप बताइए क्या उसको हम बोलेंगे ये पानी है? नहीं बोलेंगे। क्या कहेंगे? ये सर्फ का पानी। समझ रहे ना? तो ये पानी भी नहीं, मुबाह पानी का मतलब ये है। चलिए, या मिट्टी से, मुबाह पानी या मिट्टी से। मिट्टी मतलब क्या है जी? मिट्टी से तहारत हासिल करने की 2 सूरतें। क्या क्या सूरत है जी? मिट्टी से भी हम तहारत हासिल कर सकते हैं। उसकी 2 सूरतें हैं, 2 तरह। जब पानी मयस्सर ना हो, पहली सूरत क्या है? पानी नहीं है, तब क्या है, हम मिट्टी से पाकी हासिल करेंगे। या पानी मयस्सर हो, पानी तो हो हमारे पास, लेकिन उसके इस्तेमाल पर कुदरत ना रखते हो। मिसाल के तौर पर पानी है, सब कुछ है, हमें कोई बीमारी लाहिक हो गई है, तेज बुखार है हमें, अब क्या है, हम अगर नापाक हो गए हैं तो पाक मिट्टी से क्या है, हम तहारत हासिल कर लेंगे। या इसी तरह सफर पे है, नापाक हो गए या वजू की जरूरत महसूस हो गई, अब पानी क्या है, एक ही बोतल है, अगर इससे वजू करते हैं तो पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे, मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ेंगे। तो क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा में, फ़इन लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा। लोगों, अगर तुम पानी ना पाओ, फ़इन लम तजिदू माअन, अगर तुम्हें पानी मयस्सर ना हो, फतयम्ममू सईदन तय्यिबा, तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। तो दलील मिल गई ना जी? मुबाह पानी से क्या है, हम पाकी हासिल करेंगे और मिट्टी से पाकी हासिल करेंगे। तो मिट्टी की दलील क्या है? खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ताल्लुक से कहा, फ़इन लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा, अगर तुम पानी नहीं पाते हो, पानी तुमको मयस्सर नहीं है, तो तुम क्या है, पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, पाकी हासिल कर लो। तो अब देखिए फिर से, तहारत का शरई मफ़हूम है मुबाह पानी या मिट्टी से। 2 चीजों से तहारत हासिल करेंगे, एक मुबाह पानी, पाक पानी, खालिस पानी, और मिट्टी से, पाक मिट्टी से हदस,
کو رفع کرنا. حدث کسے کہتے ہیں؟ یہ حدث کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے حدث اصغر، چھوٹی ناپاکی، اور ایک حدث اکبر جو ہے بڑی ناپاکی. اب یہ چھوٹی ناپاکی بڑی ناپاکی کیا ہے جی؟ دیکھیے، حدث اصغر یا چھوٹی ناپاکی وہ ہے جو وضو سے ختم ہو جاتا ہے. ناپاک ہوئے، وضو کر لیے، ختم، پاک ہو گئے ہم. تو کیا ہے؟ استنجا کر لیا کسی شخص نے، قضاء حاجت کر لی، ہوا کا خارج ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ چھوٹی ناپاکی ہے. اب ان ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم وضو کریں گے، پاک ہو جائیں گے. اس کو کہا جاتا ہے حدث اصغر، چھوٹی ناپاکی، وہ ناپاکی جو صرف وضو سے ختم ہو جائے، زائل ہو جائے. اور حدث اکبر، بڑی ناپاکی کیا ہے؟ جس میں غسل واجب ہو جاتا، نہانا ضروری ہو جاتا ہے. جیسے کوئی مخصوص ایام سے کوئی عورت فارغ ہوتی ہے، وضو کرنے سے وہ پاک نہیں ہوگی بلکہ اس کو نہانا پڑے گا. کوئی جنوبی آدمی ہے، ناپاک ہو گیا ہے، اب کیا ہے؟ وہ وضو سے وہ پاک نہیں ہوگا، اس کے لیے نہانا ضروری ہے اس پر. بات سمجھ میں آئی؟ تو حدث کو رفع کرنا، حدث کو دور کرنا. اب دیکھیے، حدث کے بعد میں بریکٹ میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، وضو یا غسل کو واجب کرنے والے امور. اب دیکھیے، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ وضو کس چیز سے واجب ہوتی ہے جی؟ ہوا کا خارج ہو گیا، استنجا کر لیا، قضاء حاجت کر لی، یہ وضو کو واجب کرتی ہے. یہ چیزیں لاحق ہو گئی، وضو کر کے انسان پاک ہو جائے گا. یا غسل کو واجب کرنے والے امور، غسل کو کیا واجب کرتی ہے؟ کوئی اگر مخصوص ایام سے خاتون فارغ ہوئی، اس پر غسل واجب ہے. کوئی آدمی جنوبی ہو گیا، اس پر غسل واجب ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ابھی ایک ایک لائن کو، ایک ایک لفظ کو اچھی طریقے سے سمجھے. یہاں پر مباح پانی یا مٹی سے حدث، حدث مطلب حدث اصغر جو وضو سے زائل ہوگا، اور حدث اکبر جو غسل سے زائل ہوگا، غسل سے ختم ہوگا، کو رفع کرنا یعنی دور کر دینا. اور نجاست، وہ پلیدگی کو زائل کرنا، جو گندگی، نجاست مانے جو گندگی لگی ہو، پلیدگی مانے بھی گندگی لگی ہوئی ہے. جو گندگی اور جو پلیدگی، جو نجاست لگی ہوئی ہے، اس کو بھی زائل کر دینا، دور کر دینا، شرعاً طہارت کہلاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا جی؟ یہ جو دونوں حدث ہیں، حدث اکبر اور حدث اصغر، ان دونوں کو کس چیزوں سے پاک کیا جائے گا جی؟ یا تو مباح پانی، پاک پانی، خالص پانی سے، یا پاک مٹی سے. ان دونوں کو کیا ہے؟ دور کیا جائے گا. اس کو شرعاً کیا ہے؟ طہارت کہتے ہیں. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر، آپ پر اور پوری امت مسلمہ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے جی، اس کا آپ اندازہ لگائیے اس حدیث مبارکہ سے. اگلی امتوں میں جب کسی چیز پر یا کپڑے پر نجاست لگ جاتی تھی، ہے نا، کپڑا وغیرہ پر اگر نجاست لگ جاتی تھی تو اس کو دھونے کے بجائے اس کو کاٹنے سے پاک ہوتا تھا. وہ مثال کے طور پر آپ نے کپڑا پہنا ہے، آپ کے دامن میں کہیں پر گندگی لگ گئی، اب اس کو دھو کر پاک نہیں کر سکتے، اب اس جگہ کو کیا ہے؟ کاٹنا پڑتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم امت محمدیہ پر کیا ہے؟ بہت بڑا احسان کیا کہ ہم اگر اس جگہ کو دھو لیں گے، اس کپڑے کو دھو لیں گے، تو وہ کیا ہے؟ وہ کپڑا ہمارا پاک ہو جائے گا. بولیے کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالی کا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پوری روئے زمین کو ہم امت محمدیہ کے لیے پاک بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا.
ہم کہیں بھی ہوں، کسی جگہ میں ہوں، کسی حالت میں ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہم وہیں پر مصلی ڈال کر نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن پہلے ویسا نہیں تھا، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے عبادت گاہ یا مسجد تک جانا پڑتا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ یہ آسانی پیدا کی ہے۔ تو اب آئیے دیکھیے، یعنی طہارت بدن وغیرہ سے اس وصف کو زائل کرنے کو کہتے ہیں جو نماز وغیرہ کی ادائیگی کے لیے مانع ہو۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ طہارت ہم اس چیز کو کہیں گے بدن وغیرہ سے، بدن سے، ہے نا، یا جگہ سے، جس جگہ میں ہم نماز پڑھیں گے، جس جگہ میں ہم نماز ادا کریں گے، یا ہمارے کپڑے میں اگر گندگی لگی ہوئی ہے، مثال کے طور پر ہم تو پاک ہیں، ہم نہا دھو کر آ گئے، لیکن ایک گندگی لگی ہوئی لنگی تھی یا گندگی لگا ہوا قمیص تھا، کیا اس کو پہن کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم تو پاک صاف ہے، ہمارا کپڑا بھی پاک صاف ہے، لیکن جس جگہ میں ہم نماز پڑھیں گے وہ جگہ کیا ہے؟ ناپاک ہے، اس جگہ میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس جگہ میں تو ہم نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہی بتا رہے ہیں طہارت کیا ہے؟ بدن وغیرہ سے، بدن سے، اپنے کپڑوں سے، اور کیا ہے؟ جس جگہ میں ہم نماز ادا کریں گے، اس وصف کو زائل کرنے کو کہتے ہیں جو نماز وغیرہ کی ادائیگی کے لیے مانع ہو، جو نماز وغیرہ کی ادائیگی کے لیے کیا ہے؟ ہو۔ تو بات سمجھ میں آئی جی؟ آج ہم نے کیا پڑھا کہ طہارت کا مفہوم، جس میں ہم نے طہارت کا لغوی معنی جانا اور طہارت کا شرعی معنی جانا۔ اسی طرح مباح پانی کی تفصیل کو بھی ہم نے جانا، اور اسی طرح مٹی سے ہم جو پاکی حاصل کریں گے اس کی تفصیل کو بھی جانا، اور حدث کسے کہا جاتا ہے، حدث کی کتنی قسمیں ہیں اس کو بھی ہم لوگوں نے جانا۔ چلیے اب آئیے آگے، طہارت کے اقسام۔ یہ جو طہارت ہے اس کی دو قسمیں، ٹو ٹائپس آف طہارہ، ہے نا۔ اب آئیے، طہارت کی دو قسمیں ہیں، معنوی اور حسی۔ پہلی قسم معنوی طہارت۔ معنوی طہارت سے مقصود توحید اور اعمال صالحہ کے ذریعے شرک اور معاصی سے پاکی اور صفائی حاصل کرنی ہے۔ معنوی طہارت حسی طہارت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، بلکہ معنوی طہارت کے بغیر حسی طہارت بے سود ہے، یعنی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ مشرک ظاہری صفائی و ستھرائی کے باوجود شرک کی وجہ سے نجس ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں۔ طہارت کی دو قسمیں، پہلی قسم کیا ہے؟ معنوی طہارت۔ معنوی طہارت مطلب باطنی طہارت، انٹرنل۔ آدمی کیا ہے؟ آدمی کا دل کیا ہے؟ پاک ہو، صاف ہو۔ آدمی کا دل کیسا پاک ہو، صاف ہوگا؟ تو معنوی طہارت کو دیکھیے یہاں پر بتایا گیا، معنوی طہارت سے مقصود کیا ہے؟ توحید اور اعمال صالحہ کے ذریعے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کی وحدانیت کو، اللہ ایک ہے، وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، وہی پوجے جانے کے لائق ہے، اس کو اپنے دل میں بسائیں گے، اس کا اقرار کریں گے اپنے دل سے، اور اعمال صالحہ کے ذریعے صرف یہ نہیں کہ ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، ہم نے یہ زبان سے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے یہ دل سے اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے، لیکن نیک اعمال کے ذریعے ہم اس اقرار پر کھڑے نہیں اتر رہے ہیں۔
اقرار کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ انجام دینا ہے، نیک کام کرنا ہے۔ تو کیا بتائے؟ طہارت کا معنوی طہارت کا مطلب یہ ہے کہ توحید اور اعمال صالحہ کے ذریعے، یعنی ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ نیک کاموں کو، نیک اعمال کو انجام دینا۔ یہ ہونے کے بعد شرک اور معاصی سے پاکی اور صفائی حاصل کرنا، شرک سے، غیر اللہ کی عبادت سے، غیر اللہ کی پرستش سے، غیر اللہ کو پکارنے سے، غیر اللہ پر بھروسہ کرنے سے، ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے۔ اور معاصی مطلب گناہ کا کام، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا، دھوکہ دینا، یہ جو معاصی اور گناہ کے کام ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو پاک رکھنا۔ 4 چیزیں مقصود ہیں۔ پہلی چیز اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل میں بسانا اور نیک اعمال انجام دینا، اور دوسری چیز نیک اعمال انجام دینا، تیسری چیز شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ اگر توحید آئے گا تو خود بخود شرک چلے جائے گا، توحید آئے گی تو خود بخود شرک چلے جائے گا، اور اگر شرک ہمارے دل میں ہے، کسی کے دل میں ہے، تو خود بخود وہاں سے توحید رخصت ہو جائے گی۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ معاصی سے، اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں کے کام سے بچنا۔ تو اعمال صالحہ انجام دیں گے، نیک کام انجام دیں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، خود بخود اللہ کی نافرمانی اور برائی ہم سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ تو ان چیزوں سے اپنے دل کو کیا ہے؟ پاک و صاف رکھنا، یہ کیا ہے؟ معنوی طہارت ہے۔ اور دیکھیے جی، معنوی طہارت ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے۔ قابیل و حابیل کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ان کے لیے کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے، یعنی ان لوگوں سے قبول کرتا ہے جو معنوی طہارت کے دولت سے مالا مال ہے۔ اور متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرتا ہے، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے رک جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ معنوی طہارت اتنی اہم ہے، اتنی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں سے کہا مخاطب ہوتے ہوئے، اور خود نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے محمد اگر شرک تمہارے دل کے اندر داخل ہو جائے گا تو تمہارے سارے اعمال کو ہم برباد کر دیں گے، تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، رائگاں اور ضائع ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ سورہ انعام کی ایک آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 88 تک کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، وہاں پر کیا ہے؟ تمام انبیاؤں کا تذکرہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہم الصلاۃ والسلام۔ ان تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون۔ غور کیجئے اس آیت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اولو العزم جلیل القدر انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کی طرف اللہ کیا ہے؟ چاہتا ہے، میرے بندوں کو کیا ہے؟ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی ہدایت دیتا ہے، یہ ان نبیوں کے طریقے پر چلاتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا کہا، اور اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال کو بھی ہم رائیگاں اور برباد کر دیتے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے
کہ معنوی طہارت بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت ہی ضروری چیز ہے کہ اپنے دل کو انسان کیا ہے شرک کی آلودگیوں سے پاک رکھے، معاصی کی آلودگیوں سے پاک رکھے اور توحید کا اقرار کرے، اعمال صالحہ کو انجام دے۔ یہ ہے معنوی طہارت۔ یہی وجہ ہے، کتاب دیکھیے، یہی وجہ ہے کہ مشرک نہیں، دوسری لائن دیکھیے، معنوی طہارت حسی طہارت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ بتا دیا ہم نے کیوں اہم اور ضروری ہے، بلکہ معنوی طہارت کے بغیر حسی طہارت بے سود ہے جی۔ اگر انسان کے دل میں عقیدہ توحید نہیں ہے، اگر انسان شرک سے بیزار نہیں ہے، شرک کے کاموں کو اگر نہیں چھوڑ رہا ہے، تو لاکھ وہ سجدے کر لے، لاکھ وہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر پاک و صاف کر لے، اللہ کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مشرک ظاہری صفائی ستھرائی کے باوجود شرک کی وجہ سے نجس ہوتا ہے۔ ایک مشرک آدمی ہے، ایک بدعتی آدمی ہے، ایک کافر آدمی ہے جس کے دل میں عقیدہ توحید نہیں ہے، اور ایک مشرک جو اللہ کو نہیں مانتا، شرک کا ارتکاب کرتا ہے، وہ ظاہری طور پر بسا اوقات مسلمانوں سے بھی زیادہ پاک و صاف رہتا ہے، ڈیلی نہاتا ہے، صاف و ستھرے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو اور وغیرہ سب چیز استعمال کرتا ہے، لیکن ان تمام صفائی ستھرائی کے باوجود وہ شخص، وہ مشرک، وہ کافر کیا ہے، نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المشرکون نجس، کہ بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ معنوی اور حسی طہارت۔ چلیے آگے آئیے۔ جبکہ ایک مومن حسی پلیدگی کے باوجود معنوی طور پر پاک و صاف ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما المؤمنون لا ينجس، کہ مومن نجس نہیں ہوتا، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ کیا بول رہے دیکھیں، جبکہ ایک مومن حسی پلیدگی کے باوجود، ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، ظاہری طور پر اس کے کپڑے وغیرہ میں گندگی لگی ہوئی ہے، حسی پلیدگی کے باوجود کا مطلب کیا ہے، ظاہری طور پر اس کے کپڑے وغیرہ میں گندگی لگی، اس کے بدن وغیرہ میں گندگی لگی ہوئی ہے، باوجود معنوی طور پر پاک اور صاف ہوتا ہے، لیکن اس کا دل کیا ہے، شرک سے پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ اس لیے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن آدمی ہے نا جی، جو مسلمان آدمی ہے، وہ نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر غلاظت اور گندگی اس کے جسم پر، اس کے بدن پر یا اس کپڑے پر لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، وہ ناپاک اور نجس نہیں ہوتا ہے۔ بنا بری ہر مکلف کو چاہیے کہ پہلے اپنے دل کو شک کی غلاظتوں سے اخلاص، توحید اور یقین کے ذریعے پاک کرے، اور نفس کو گناہوں کی پلیدگی اور حسد، کینہ، خیانت، فریب، گھمنڈ، تکبر، خود پسندی اور ریاکاری جیسے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے صاف کرے۔ یہی باطنی طہارت ایمان کا نصف اول ہے، اور نصف ثانی حسی طہارت ہے۔ کیا فرمایا گیا جی کہ بنا بری ہر مکلف کو چاہیے، مکلف جو شریعت کا کیا ہے، جس پر شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے، مکلف ہے نا، جس پر شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے، ہر مکلف کو چاہیے کہ پہلے اپنے دل کو شرک سے پاک کرے، شک سے پاک کرے، شک و شبہ سے پاک کرے۔ کن چیزوں سے پاک کرے؟ اخلاص کے ذریعے، توحید کے ذریعے، اللہ پر یقین کامل کے ذریعے کیا ہے، ان چیزوں کو پاک کرے، اور اپنے نفس کو، اپنے دل کو گناہوں کی پلیدگی سے، برائیوں سے، ہے نا، چھوٹے گناہ ہوں، چھوٹی برائیاں ہوں، بڑے گناہ ہوں، بڑی برائیاں ہوں، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے۔ حسد، جلن، کینہ، کپٹ، خیانت کرنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، گھمنڈ میں مبتلا ہونا، تکبر کرنا، خود پسندی، خود پسندی کیا ہے جی، اپنے آپ کی تعریف کرنا، ہے نا، اور ریاکاری، ان تمام گناہوں سے کیا ہے، اپنے دل کو صاف کرے گا انسان، تو کیا ہے، یہ ایمان کا آدھا، یہی باطنی طہارت ایمان کا نصف اول ہے، مانے نصف ہے، آدھا ہے۔ طہارت کا 50%
حصی طہارت ہے اور 50% معنوی طہارت ہے. تو 50% یہی طہارت ہے کہ انسان کیا ہے پہلے اپنے دل کو کیا ہے پاک و صاف رکھے شرک کی گندگی سے اور چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے گناہوں اور معاصی سے. تو آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں طہارت کے ان شرعی مفہوم کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی گندگی چاہے وہ معنوی ہو چاہے وہ حسی ہو ان تمام چیزوں سے کیا ہے پاک و صاف رکھے اور ہمیں ہر قسم کی طہارت اور پاکی کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.